جن برادران و خواہران نے بطور خاص التماس سے دعا کہا ہے، مالک الملک اللہ کو صدیقہ طاہرہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ خالق و مالک اللہ ان سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مل کر دعائے امام زمانہ کی تلاوت۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم صلوات خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ سب برادران و خواہران کا اس فرش عذاب میں تشریف فرما ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے۔ مومنین کرام، باعث خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ طالب علم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں صدیقہ طاہرہ کے ان ایام میں آپ سروران گرامی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں سبق کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام معمولی نہیں ہیں اور حق بنتا ہے کہ ان ایام کو اتنی عظمت سے منایا جائے جتنی عظمتوں والی یہ بیوی ہے۔ جتنی عظمت اللہ نے اس بیوی کو عطا فرمائی، جتنا مقام اور مرتبہ اس شہزادی کو اللہ نے عطا فرمایا، جتنی عزتیں اللہ نے اس بیوی کو عطا فرمائی، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بیوی کے دن کو خاص اہتمام کے ساتھ منایا جائے۔ کسی بھی شخصیت کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کے قد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے مرتبے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہستی کتنی عزت والی ہے، کتنی رفعت والی ہے، کتنی مقام اور مرتبے والی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، آپ پہلے کچھ پیرامیٹرز طے کرتے ہیں، کچھ معیار رکھتے ہیں، ایک پیمانہ وضع کر لیتے ہیں۔ پیمانہ جب وضع ہو جاتا ہے تو پھر اس پیمانے پر اس شخصیت کی عظمت کو تولا جاتا ہے۔ یہ کس کے گھر میں آئی؟ یہ بی بی کس کے گھر میں آئی؟ میں دیکھوں گا جملے کا وزن کریں گے یا نہیں۔ یہ شہزادی کس کے گھر میں آئی اور اللہ نے اس کے گھر میں کسے بھیجا؟ یہ کس کے گھر میں آئی؟ اللہ نے اس کے گھر میں کسے بھیجا؟ اس کے بارے میں کیا کہا گیا اور کس نے کیا کہا؟ اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہنے والا کون ہے؟ کب کہہ رہا ہے؟ کہنے والے کا قد کیا ہے؟ جب کہنے والے کے قد کا پتہ چلے گا، اس کے کلام کی عظمت بھی سامنے آ جائے گی۔ اچھا، پہلے تاریخ مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا سا میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ قرآن کا سب سے مختصر سورہ پڑھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا اور مختصر سورہ، الفاظ کے اعتبار سے اسے بڑے سوروں میں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 جملے سورہ تمام. لیکن اللہ جانے اس سورہ میں اللہ نے اس شہزادی کی عظمت کا کون سا قصیدہ پڑھا ہے. تانا دینے والا عاصم بن وائل تھا، تانا دیا کہ محمد ابتر ہے. عظمت صدیقہ طاہرہ کا اندازہ لگانے کے لیے یہی سورہ کافی ہے. تانا دیا عاصم بن وائل نے، دیا محمد مصطفیٰ کو. جواب محمد نے نہ دیا، جواب اللہ نے دیا. جس ہستی کو اللہ نے جواب کا وسیلہ بنایا اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. عاصم نے وائل نے تانا دیا تھا، عاصم نے وائل نے تانا دیا تھا. کیا تانا دیا تھا؟ اپنے بچوں کی خدمت میں، بزرگوں کے علم میں ہے، سنی ہوئی باتیں ہیں. فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین. اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں. تانا کیا تھا؟ تانا یہ تھا کہ محمد کی اولاد نہیں ہے، محمد کی اولاد نرینہ نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے. محمد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، نام محمد بھی ختم ہو جائے گا، پیغام محمد بھی ختم ہو جائے گا. نہ نام محمد باقی، نہ پیغام محمد باقی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نازنین پر اس بات سے تکلیف پہنچی، تشفی اللہ کی طرف سے آئی. میرا حبیب، یہ تجھے تانا دینے والے تجھے ابتر اور بے نسل ہونے کا تانا دے رہے ہیں. میرا محمد اطمینان رکھ، دنیا کی ساری نسلیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن میں تجھے کوثر، خیر کثیر، زہرائے اطہر عطا کر رہا ہوں. ساری نسلیں مٹ جائیں گی، میرا حبیب تیری نسل کبھی ختم نہ ہوگی. اگر سماعتیں میرے ساتھ ہیں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. تانائے ابتر کو سن کر احمد مختار نے، تانائے ابتر کو سن کر احمد مختار نے جو خلوص دل سے مانگی وہ دعا ہے فاطمہ. نہیں، تانائے ابتر کو سن کے احمد مختار نے جو خلوص دل سے مانگی وہ دعا ہے فاطمہ. اور کسی اور شاعر نے کہہ دیا، کسی اور شاعر نے بھی یہاں پر کہہ دیا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. جام کوثر جو پلائے اسے مولا کہیے، جام کوثر جو پلائے اسے مولا کہیے. خود ہی کوثر ہو اگر کوئی اسے کیا کہیے. جام کوثر جو پلائے اسے مولا کہیے، خود ہی کوثر ہو اگر کوئی اسے کیا کہیے. بیٹیاں اور بھی زہرا کے صفا تھی تو اگر ایسی بیٹی ہے کہاں جسے ام ابیہا کہیے. ایسی بیٹی ہے کہاں
जिसे उम्मे अबीहा कहिए। अज़मत सिद्दीक़ा ताहिरा जानने के लिए सुन्नी या शिया होना ज़रूरी नहीं है। अज़मत सिद्दीक़ा ताहिरा जानने के लिए सुन्नी या शिया होना ज़रूरी नहीं है, गैरतमंद होना ज़रूरी है। गैरतमंद होना ज़रूरी है, मुनसिफ मिजाज होना ज़रूरी है। बात शख्सियात मकतबी नहीं होती, वो आलम इंसानियत की मीरास होती है। तवज्जो नहीं फरमाई। बात शख्सियात को मकतब में महदूद नहीं किया जा सकता, वो आलम इंसानियत की मीरास होती हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। शहजादी कौनैन की अजमत को समझने के लिए कुरान की आयत को उठाया जाए, मोहम्मद के फरमान को उठाया जाए, मोहम्मद के फरमान को ही नहीं मोहम्मद के अमल को उठाया जाए, और मकतब अहले बैत की किताबों में से नहीं बरादराने अहले सुन्नत की किताबों में से उठाया जाए, तो ज़हरा अजमतों की बुलंदियों पर नजर आती है। अजमतों की बुलंदियों पर मुसलमान गाहे बगाहे अजमत ज़हरा ज़हन में रखिए। मैं मौजू से बाहर नहीं जाऊंगा, बीबी के अय्याम है। मुसलमान गाहे बगाहे पैगंबर खातम की खिदमत में हाजिर होते और महफिल पैगंबर के आदाब का ख्याल किए बगैर किसी भी तरह पैगंबर को बुला लेते, पुकारते पैगंबर को, बुलाते पैगंबर को, बज़्म रसूल में उस तरह हाजिर होते जिस तरह अपनी बज़्म में हाजिर हुआ करते थे। पैगंबर फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अज़मत ज़हरा ज़हन में रहे, पैगंबर तो मकारिम अखलाक को बयान करने के लिए आए। उनका बुलाना पैगंबर को अच्छा न लगा, उनका अंदाज़े तख़ातुब पैगंबर को अच्छा न लगा, उनका लहजा पैगंबर को अच्छा न लगा। पैगंबर के दिल पे ज़र्ब लगी। पैगंबर को जब बुरा लगा तो अल्लाह की तरफ से कुरान में आयत नाजिल हुई, ला तजअलू दुआअकुम ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बाज़िकुम बाज़ा। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो उसी तरह मेरे हबीब मोहम्मद को पुकारते हो। खुदा को ये बात अच्छी नहीं लगी। सिद्दीक़ा ताहिरा को पता चला कि ये आयत नाजिल हुई है। बीबी ये तो आलम आई हैं अपने खातमुन नबीयीन बाबा की महफिल में, सलाम किया, अर्ज़े अदब किया। अर्ज़े अदब करने के बाद कहा या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा पैगंबर खातम ने सर उठा के देखा, शहजादी तशरीफ फरमा है। गोया पैगंबर के चेहरे पे इस्तिफसार के आसार आए और ये पूछा, ज़हरा जान आज बाबा को कैसे पुकार रही हो? आज बाबा को कैसे पुकार रही हो? कहा बाबा जान अल्लाह ने कुरान में आयत को नाजिल किया है, मुसलमानों अगर मोहम्मद को बुलाना है तो ऐसे न बुलाओ जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो। बाबा जान मैंने आयत पर अमल किया है, मैंने आपको या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा है। एक मर्तबा पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ज़हरा बेटी या रसूल अल्लाह कहने वाले बहुत हैं, बाबा कहने वाली सिर्फ तू है। या रसूल अल्लाह कहने वाले बहुत हैं, मुझे तेरा बाबा कहकर पुकारना अच्छा लगता है। मोहम्मद को सुकून मिलता है जब ज़हरा तहर मोहम्मद को या रसूल अल्लाह की बजाय या अबता कहकर पुकारती है। बेटी तू मुझे या अबता कहकर पुकार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैगंबर खातम ने
اپنی زبان سے بھی عظمت زہرا کو بیان کیا، اپنے عمل سے بھی عظمت زہرا کو بیان کیا. اور یہ عظمت میں اپنی کتابوں سے عرض نہیں کر رہا. بی بی عائشہ، مسلمانوں کی ام المومنین عائشہ، بی بی عائشہ ارشاد فرماتی ہے، ام المومنین کا احترام تو ہے نا جی، ام المومنین کا احترام تو ہے. ام المومنین ارشاد فرماتی ہے، کہتی ہے میں دیکھتی تھی، میں مشاہدہ کرتی تھی، میں اس کی عینی شاہد ہوں کہ جب بھی زہرا اطہر اپنے بابا سے ملنے کے لیے آتی وہ منظر سامنے آ جاتا جو کبھی نہ دیکھا تھا. بی بی کون سا منظر؟ جب بھی پیغمبر کی نظر زہرا اطہر پر پڑتی پیغمبر مسند چھوڑ دیتے، مسند سے اٹھ کھڑے ہوتے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَقَامَ إِلَيْهَا، صرف مسند سے اٹھتے نہ بلکہ مسند سے اٹھ کر اپنی صدیقہ بیٹی کے احترام کو آگے بڑھ جاتے. وَقَامَ إِلَيْهَا، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. کیا کرتے؟ مسند چھوڑ دیتے، کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا احترام کرتے. وَرَحَّبَهَا وَقَبَّلَ يَدَيْهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، مرحبا کہتے بیٹی کو، بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور اپنی مسند پر اپنی شہزادی کو بٹھا دیتے. پیغمبر نے زہرا کا احترام زندگی کے ہر لمحے میں بیان کیا. ہر لمحے، قدم قدم پر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ایک چیز جس پر پیغمبر کا فوکس تھا، عظمت زہرا کو نمایاں کرنا. یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جو معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. میرے ساتھ چلتے رہیے گا. میں آتے ہوئے سفر میں اب روایات دیکھ رہا تھا. آسان ریفرنس آپ کی خدمت میں جو مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں، الکوثر فی تفسیر القرآن، میرے استاد بزرگوار قبلہ شیخ محسن نجفی حافظہ اللہ کی تفسیر، اس میں اس آیت کو اٹھا کر دیکھ لیں. میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا آتے ہوئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر اس میں بڑی بحثیں ہیں، میں کسی بحث کی طرف نہیں جا رہا. ایک جملہ عظمت زہرا کا عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت کے مطابق 6 مہینے، ایک روایت کے مطابق 7 مہینے، ایک روایت کے مطابق 17 مہینے، ایک روایت کے مطابق 19 مہینے پیغمبر ہر نماز کے بعد آتے ہیں مسجد جاتے ہوئے، واپس پلٹتے ہوئے دروازہ زہرا پر رک جاتے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیوں کر رہے ہیں یہ پیغمبر؟ اور یہ پروٹوکول کیوں ہے؟ کس خاص وقت میں ہے؟ وہ وقت کے جب صحابی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، وہ وقت کے جب صحابی مسجد سے واپس آ رہے ہیں. یہ آیت کی تلاوت پیغمبر کسی اور وقت بھی کر سکتے تھے. ایک ضرب المثل اردو میں، عربی میں، ہمارے مدارس کی دنیا میں بولا جاتا ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن حکمہ. وہ جو حکیم ہوتا ہے، وہ جو عاقل ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پیغمبر سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں ہے، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی عاقل نہیں ہے، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہادی بشریت نہیں ہے. پیغمبر اگر گفتگو فرماتے ہیں تو ادھر ارشاد ہو جاتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر کی زبان سے اگر جملہ نکل جاتا ہے وہ قول رسول بنتا ہے، اسے مسلمان سنت کہتے ہیں. پیغمبر اگر عمل کر کے دکھاتے ہیں وہ فعل رسول بنتا ہے، مسلمان اسے سنت کہتے ہیں. پیغمبر کے سامنے
واضح نظر آئے گی. کہیں پر زہرا کی عظمت ہے, کہیں پر علی کی شان ہے, کہیں پر حسنین کی عظمت ہے. اتنی عظمت بیان کی ہے گویا کہ کسی اور کا تذکرہ ہی محمد کی زندگی میں نظر نہیں آتا. حکمت سے خالی نہیں ہے فعل پیغمبر, حکمت سے خالی نہیں ہے قول پیغمبر. اور پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی سنگینی اور وزنی ہونے کا احساس کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر کون ہے. پیغمبر کی عظمت جب سامنے آ جائے گی پھر پیغمبر کے فرامین کی عظمت سمجھ میں آئے گی. کائنات کا اگر مرکز تلاش کیا جائے, کائنات کا مرکز محور تلاش کیا جائے, میں آپ سے پوچھوں کہ قطب عالم امکان کون ہے, مرکز عالم امکان کون ہے, وجہ تخلیق کائنات کون ہے, لولاک لما خلقت الافلاق کون ہے. محمد تیری وجہ سے کائنات کی رنگینیاں بنائی, محمد سب کچھ تیری وجہ سے بنایا. اگر مرکز کائنات ہے وجود پیغمبر, پیغمبر ہے مرکز کائنات, مرکزی نقطہ. اگر پیغمبر مرکز کائنات ہیں تو اس ہستی کی عظمت کو کیسے بیان کیا جائے جس کے بارے میں پیغمبر یہ ارشاد فرمائے, فاطمہ ہی روحی التی بین جنبیا, کہ میں ہوں مرکز کائنات اور فاطمہ ہے مرکز محمد. فرما رہے ہیں یا روحی التی بین جنبیا. اب جنبیا کے درمیان, میرے دو پہلوؤں کے درمیان دھڑکنے والا دل فرما لیجئے, روح فرما لیجئے, وجود نازنین پیغمبر کا مرکز فرما لیجئے, جو بھی فرما لیجئے, فاطمہ اس کا مرکز ہے. اور عظمت اس گھرانے کی کیا کہیے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے کبھی علی کا تذکرہ ہے, کبھی بطول کا تذکرہ ہے, کبھی حسنین کریمین کا تذکرہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک سوال عام طور پہ نوجوانوں بچوں سے کیا جاتا ہے کہ تمہاری مجلسوں میں علی علی نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. علی کے فضائل, آل علی کے فضائل, اولاد علی کے فضائل, اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ کیا ماجرا ہے؟ پیغمبر کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں ایک طالب علمانہ جملہ عرض کروں گا. ہم جو بھی فضیلت علی کی بیان کریں گے وہ حقیقت میں محمد کی فضیلت ہے. علی کی جو بھی فضیلت بیان کی جائے وہ حقیقت میں محمد مصطفیٰ کی فضیلت. کیسے؟ علی سب سے بڑا شجاع. آپ کہیں کہ آپ سب سے بڑا شجاع ہے, کہتے ہیں علی ولی کو. ہم کہتے ہیں, ہم صرف کہتے نہیں, تاریخ میں علی سے بڑا شجاع ہے ہی کوئی نہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ علی کی شجاعت کے دو جملے عرض کر دوں. کسی نے مولا سے کہا تھا, مولا آپ کی سواری بڑی آہستہ چلتی ہے. آپ کی سواری بڑی آہستہ چلتی ہے. مولا نے کہا تیز سواری کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ تیز سواری کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ دو کاموں کے لیے.
یا بھاگنے کے لیے یا بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرنے کے لیے. علی نہ خود بھاگتا ہے نہ سامنے آنے والے کو بھاگنے دیتا ہے. حیدری علی کی علی کی جو بھی فضیلت ہے وہ حقیقت میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے. وہ علی جو اتنا شجاع ہے وہ علی ولی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں جب جنگ اپنے عروج پر ہوتی تھی علی جیسا شجاع بھی جس کے سایہ عاطفت میں پناہ لیتا تھا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. علی جیسا شجاع بھی جس کے سایہ میں پناہ لے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور خود علی ولی ارشاد فرماتے ہیں میری عظمتوں پہ پریشان مت ہوا کرو میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. آپ کی مشکل ہے ٹیکنیکل پرابلم ہے آپ کی ٹیکنیکل فالٹ ہے آپ کی نہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں ان کی. وہ کیا ہے وہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہوتا ہے ہارڈ ویئر کا مسئلہ ہوتا ہے. اب جو بھی ہے وہ ہے. کیا مسئلہ ہے آپ علی کے فضائل کو سن کے پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ محمد کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں علی کو ہماری نگاہ سے دیکھتے ہیں. محمد کی فضیلت جاننے کے لیے آپ ہمارے پاس آئیے. ہم یہ کہیں گے جس محمد کا غلام علی ہوگا وہ محمد کتنا علی ہوگا. پاک پیغمبر کی سیرت میں فضائل کا تذکرہ ہے آل رسول کا. علی ولی علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ ہے. قدم قدم پر پیغمبر نے اپنی شہزادی کے فضائل کا تذکرہ فرمایا. میں ایک جملہ درس اور سبق کے طور پر پیغام کے طور پہ عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ سے التماس دعا. فضائل کا بیان کافی نہیں ہے. فضائل بیان ہونے چاہیے. فضائل بیان ہونے چاہیے. خاص کر علی ولی کے فضائل ضرور بیان ہونے چاہیے. بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. 61 سال تک 61 سال 60 کم و بیش 60 سال 75,000 ممبر تیار کیے گئے جن کا کام صرف اور صرف علی ولی کی توہین بیان کرنا تھا. علی کے فضائل کے بغیر گزارا نہیں ہے. علی فخر انسانیت ہے. علی شرف انسانیت ہے. علی وہ ہستی ہے کہ دین مبین اسلام سے علی کو نکال دیا جائے نہ کوئی جنگ بچتی ہے نہ کوئی جہاد بچتا ہے. جہاد کی تعریف علی کے وجود سے مکمل. سخاوت کی تعریف علی کے وجود سے مکمل. قرآن کی تفسیر علی کے وجود سے مکمل. قرآن کی تاریخ علی کے وجود سے مکمل. کسی نے ابن عباس سے پوچھا تھا, ایک روایت ذہن میں آگی سنیے, کسی نے جناب ابن عباس سے پوچھا تھا کہ ہمارے درمیان ایک اختلاف ہے کیا کہ کس کی شان میں کتنی قرآن کی آیتیں اتری ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کس کی شان میں قرآن کے اندر کتنی آیتیں اتری ہیں؟ ابن عباس نے کہا پھر کیا کہا تم نے؟ کہا کسی نے کہا 10 آیتیں علی کی شان میں, کسی نے کہا 20 آیتیں علی کی شان میں, کسی نے کہا 30 آیتیں علی کی شان میں.
ابن عباس کے چہرے پہ تبسم آیا. کہا علی کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہو اور تعداد کے چکر میں الجھے ہوئے ہو. علی کی فضیلتوں کا تذکرہ تعداد سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ علی معیار فضیلت ہے. بشریت کی جو بھی فضیلت تم لے کے آؤ گے علی میں اپنے کمال پہ نظر آئے گی. ابن عباس آپ فرما دیجئے علی کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ ابن عباس نے کہا علی کی فضیلتوں کے لیے تعداد بیان نہیں کروں گا، معیار بتاؤں گا. تعداد بیان نہیں کروں گا، 100 200 50 60 نہیں، معیار بتاؤں گا. ابن عباس معیار کیا ہے؟ کہا قرآن کھول لو، قرآن کی آیت میں جہاں بھی تمہیں یا ایھا الذین آمنوا نظر آئے اس کا پہلا مصداق علی ابن ابی طالب ہے. جس آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا نظر آئے اس کا پہلا مصداق علی ابن ابی طالب ہے. علی کے فضائل کو بیان ہونا چاہیے. علی مظلوم تاریخ ہے، علی کے فضائل کو چھپایا گیا، علی کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کی گئی. ہم سے کہتے ہو کہ علی کی بات پہ خفا نہ ہوا کرو، کم ظلم کیا ہے تم نے علی کے ساتھ کہ ہم بھی خاموش ہو جائیں. اب تاریخ کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ علی کی فضیلتوں کو چھپایا جائے گا. علی والے کٹ سکتے ہیں، علی کی فضیلتوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ تاریخ دور گزر گئے جہاں پر علی کی فضیلتوں کے بیان کرنے کے لیے زبانیں بھی کاٹی گئیں، ہاتھ بھی کاٹے گئے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب علی والے علی کے فضائل بتائیں گے بھی، بیان بھی کریں گے، اور صرف اپنی کتابوں سے نہیں ہر کتاب سے بیان کریں گے. اگرچہ علی فضیلتوں میں میرے اور آپ کے بیان کا محتاج نہیں ہے. علی وہ ہے جسے اللہ نے علی بنایا ہے. علی وہ ہے جسے اللہ نے علی بنایا ہے. دنیا والے منصب لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، منصب پا کر خوش ہوتے ہیں. تاریخ کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جب ظاہری طور پر علی ولی کو خلافت نصیب ہوئی، کسی نے کہا تھا علی تجھے اس خلافت نے کوئی عزت نہیں دی، آج تو نے خلافت کو عزت عطا کی ہے. یہ علی جو اتنی عزتوں والا ہے، یہ علی جو اتنی عظمتوں والا ہے، یہ میرا آقا و مولا جو اتنی شان والا ہے، یہ علی ولی علیہ السلام امیر شام کو خط لکھتے ہیں. امیر شام کو خط لکھتے ہیں. امیر شام نے کچھ باتیں ذکر کی تھیں. علی ولی ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں. نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 28، مکتوبات کا جو حصہ ہے 28 نمبر خط، اس کو اٹھا کر دیکھیں. تفصیل سے علی ولی ارشاد فرماتے ہیں، فضیلت ذکر کرتے 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 علی ولی ایک جملے پر پہنچتے ہیں. کہتے ہیں او شام والے تو علی کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اللہ نے علی کو فاطمہ جیسی بیوی عطا کی. کیا مقابلہ کرے گا؟ تو کیا مقابلہ کرے گا؟ تو علی کا مقابلہ کرے گا. اس لیے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا علی تیرا عقد زمین پر ہونے سے پہلے
आसमानों पर पढ़ा गया है। अली वली ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ने फातिमा जैसी ज़ौजा अता की, कायनात का कोई मर्द मेरी हमसरी का दावा नहीं कर सकता। वालिद बुजुर्गवार के बैतुल शरफ से रुखसत होकर अली वली के घर में तशरीफ फरमा हुई मेरी आकाज़ादी पैगंबर खातम तशरीफ फरमा हुए। अली वली को साथ बुलाया, बिठाया, पूछा, अली माँ बहनों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, सबक है आज के इस प्रोग्राम का। अली कैसा पाया तूने अपनी ज़ौजा को? अर्ज करूंगा, मुझे थोड़ा सा एक नुक्ते पे पहुंचने दीजिए। एक पैगाम देना चाहता हूं। अली ज़ौजा को कैसा पाया? अब अली की शान में दो जुमले सुन लें, फिर इस जुमले की समझ आएगी। माँ बहनों की खिदमत में, बच्चियों की खिदमत में मेयार क्या है खानदानी निजाम का? अली वली बयान फरमा रहे हैं, सिद्दीक़ा ताहिरा बयान फरमा रही हैं। मौला वाक़ा इमाम अली इब्न हुसैन को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, इबादत करने वालों की जीनत। ऐसा है, क़यामत के दिन मुनादी निदा देगा, आइना आइना ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सज्जाद तशरीफ फरमा होंगे, अना ज़ैनुल आबिदीन। और ज़ैनुल आबिदीन क्यों बने, उसके पीछे एक तारीख है। एक मिसाल देता हूँ, मदीना में खजूर का एक बाग है आका सैयद सज्जाद का। बाग में 500 दरख्त हैं। बाग में दाखिल होते हैं, दाखिल होने से लेकर निकलने तक हर दरख्त के नीचे 2 रकात नमाज शुक्राना परवरदिगार बजा लाते हैं। मेरे अल्लाह तू कितना करीम है कि अली इब्न हुसैन पे इतना एहसान फरमाया। ये ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया मेरे आका मौला से, मौला आपकी इबादत ज्यादा है या आपके दादा अली इब्न अबी तालिब की इबादत ज्यादा है? कहा, जाओ वो सहीफा लेके आओ जिसमें मेरे दादा अली की इबादतों का तज़किरा है। सहीफा लाया गया, अली इब्न हुसैन ने सहीफा खोला, एक नजर दौड़ाई, एक कायनात का कीमती जुमला इरशाद फरमाया। कहा, मन यक़दिर अला इबादत अली इब्न अबी तालिब, कौन है जो अली जैसी इबादत करके दिखाए? खुद ज़ैनुल आबिदीन अपने दादा अली की इबादत के मुकाबले में कहते हैं मेरी इबादत कुछ भी नहीं। इस अली से पैगंबर खातम पूछ रहे हैं, या अली तूने बीवी को कैसा पाया? एक जुमला इरशाद फरमाया, निअमल औन अला ताअतिल्लाह। वो अली जो इमामुल मुत्तकीन है, वो अपनी इबादत परवरदिगार में जिसे अपना मददगार कहता है वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। निअमल औन अला ताअतिल्लाह। फातिमा अली की इताअत परवरदिगार में बेहतरीन मददगार है। काश के वक्त ज्यादा होता, मैं ज्यादा तफसील से आपकी खिदमत में मतालिब पेश करता। कुछ जुमले जिक्र मुसीबत के, अय्याम बीबी के हैं, शहजादी के। एक रिवायत नकल की जाती है कि जब पैगंबर खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त, पैगंबर बिस्तर बीमारी पर तशरीफ फरमा है, दक्कुल बाब होता है, दक्कुल बाब होता है। सिद्दीक़ा ताहिरा अपने बाबा की खिदमत में तशरीफ फरमा है। शहजादी आगे बढ़ती हैं, पूछती हैं, मन अलल बाब। कहा, मैं दूर से आया हूं, पैगंबर की खिदमत में हाजिरी का इरादा है, इजाजत दीजिए। सिद्दीक़ा ताहिरा ने फरमाया, मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, वापस चला जा। ये वापस चला गया। कुछ देर के बाद दोबारा दक्कुल बाब हुआ। मन अलल बाब, पैगंबर की खिदमत में हाजिरी चाहता हूँ। मैंने अभी कहा है मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वापस चला जा।
اتنے میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کھلی. نحیف سی آواز میں گویا پیغمبر نے سوال کیا, زہرا جان کیا ماجرا ہے؟ بابا دروازے پر ایک شخص بار بار آ رہا ہے, میں کہہ رہی ہوں میرے بابا کی طبیعت مناسب نہیں ہے, ملاقات کی حالت میں نہیں ہے, لیکن یہ بار بار واپس آ جاتا ہے. پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا, زہرا یہ تیرے دروازے کا احترام ہے کہ یہ آنے والا رک کے تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہے جو جس دروازے پر جاتا ہے کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا. یہ ملک الموت ہے جو تیرے بابا کو لے کے جانے کے لیے آیا ہے. پیغمبر خاتم نے ساری زندگی رک کر صحابہ کو اس دروازے کا احترام بتایا. مسجد میں آتے ہوئے, مسجد جاتے ہوئے رک جاتے تھے. ابھی میں نے عرض کیا یہ بتانا چاہتے تھے اصحاب کو, میرے صحابیوں, مجھ محمد کا کلمہ پڑھنے والوں, یاد رکھو یہ دروازہ معمولی دروازہ نہیں ہے. یہ معمولی دروازہ نہیں ہے, یہ میری زہرا کا دروازہ ہے. میں محمد اس دروازے پہ رک کے قرآن کی آیات پڑھتا ہوں. خبردار اگر محمد اس دنیا میں نہ رہے اس دروازے کا احترام باقی رکھنا. اللہ جانے مسلمانوں نے کیسا احترام کیا. مقتل میں یہی جملے بنتے ہیں اور یہی جملے ملتے ہیں کہ ابھی بابا کی رحلت کو بہت وقت نہ گزرا تھا. ما زالت بعد وفات ابیها ناہلت الجسم منحدت الرکن محترکت القلب باقیت العین. بابا کی رحلت کے بعد زہرا کی کیفیت کیا تھی؟ پیشانی پر پٹی بندھی رہتی تھی, کمر خمیدہ ہو گئی تھی, آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے. جب بھی اٹھنے کا ارادہ فرماتی ہاتھ میں عصا کا سہارا لیتی. میری شہزادی 18 سال کا سن تو کوئی بڑا سن نہیں ہے. مقتل نے یہی لکھا, مقتل نے یہی لکھا. میرے استاد بزرگوار آیت اللہ وحید خراسانی کے جملے ہیں, کہتے ہیں بعد وفات ابی حق کانت کل خیال. زہرا کا وجود ایسا ہو گیا تھا گویا کہ گوشت بدن پر باقی نہ تھا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر تشریف فرما ہے تو میری تائید کرے گا. آقا وحید خراسانی کے جملے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تمہارے بدن کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یہ بدن کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے, اس لیے کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے انسان بالکل حرکت نہیں کر سکتا, اور اگر وہ ہڈی پسلیوں کی ہڈی ہو تو پھر انسان کی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. کیسے ڈاکٹر تائید کریں گے کہ جب بھی سانس لیتا ہے سانس رک رک کے آتی ہے. علی ولی کے یہی جملے ملتے ہیں. جب غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ علی کی آواز بلند ہوئی, مولا کیا ہوا؟ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. جی بھر کے پرسا تو اللہ جانے اگلے سال کون اس فرش عزا پہ ہو یا نہ ہو. یہ فرش عزا پہ بہنے والے آنسو زہرا کو بڑے پسند ہیں, اس لیے کہ ہر محفل میں آ جاتی ہے. کہیں اپنے بیٹے کا پرسا دینے والوں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہے. میری زینب کو رونے نہ دیا کر. آوازوں کو بلند کرو. اجر رسالت دیا گیا, اجر رسالت دیا گیا, لیکن اجر رسالت کیسے دیا گیا؟ وہ دروازہ جہاں پر پیغمبر رک جایا کرتے تھے اس دروازے پر مسلمان آ گئے.
اجر رسالت دینے آیا. ہاں کیسا اجر رسالت دیا؟ ایک مرتبہ کسی نے کسی کو بھیجا اور کہا جاؤ علی کو پکڑ کے لے آؤ. آئے دروازے پہ علی کو باہر نکالو. محافظہ ولایت بی بی دروازے کی پشت پہ آ گئی. کہا جب تک زہرا زندہ ہے علی نہیں جائے گا. مدینے کی گلیوں میں آواز گونجی علی کو باہر نکالو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. نحیف سی آواز میں بولی ہے زہرا. کہا جانتے ہو یہ کس کا دروازہ ہے؟ اس دروازے میں زہرا رہتی ہے. کہا ہوتی رہے، بس یہ تکرار ہوا، لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا. میں روایت نہ پڑھتا اگر خود میں نے نہ پڑھی ہوتی. روایت یہ کہتی ہے صرف دروازے پر لکڑیاں اکٹھی نہ کی گئی، سارے گھر کے اطراف میں لکڑیاں اکٹھی کی گئی. حکم ہوا سارے گھر کو جلا دو. آگ کے شعلے بلند ہوئے، آگ کے شعلے بلند ہوئے. زہرا اطہر دروازے کے پیچھے ہے. اب ایک ہجوم دروازے کے پاس کھڑا ہے. ادھر سے ظالموں نے آگ لگائی، ادھر سے دروازے کو دھکا دیا. جو 18 سال کی بی بی کمر جھک کے چلتی ہو، جس کا بدن نحیف ہو چکا ہو، اللہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی. کمزور ہاتھوں سے دروازے کو تھاما. میں دروازے سے نہیں ہٹوں گی. اللہ کرے جملہ بیان کر لوں. ایک ظالم کا حکم آیا مجھے تلوار دو. تلوار کا غلاف تھاما، زہرا کے ہاتھ پہ ستم کا وار شروع ہوا. ظالموں نے دھکا دیا. زہرا اطہر در و دیوار کے درمیان. ایک مرتبہ آواز گونجی اماں فضا میری مدد کو آؤ. میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا. اب ذرا میری طرف دیکھو. شہزادی در و دیوار کے درمیان تھی. دروازے کو دھکا لگا. میں ہاتھ جوڑ کے سادات سے معافی مانگ کے پوچھوں گا یہ بی بی جب در و دیوار کے درمیان تھی، جب دھکا دیا گیا دروازہ کہاں گیا؟ اللہ کرے میں بیان کر پاؤں. بی بی کے کیا جملے ہیں؟ بی بی زمین پہ گر گئی، دروازہ گر گیا. اب ہجوم اندر داخل ہوا. علی کو پکڑا، علی کے گلے میں رسی ڈالی، پکڑ کر لے چلے. زہرا کو ہوش آیا. ایک مرتبہ بڑی ہے مسجد کی طرف، یہ جملے کہتی ہوئی خلو ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے علی کو چھوڑ دو. خدا کی قسم اگر علی کو نہ چھوڑو گے میں اپنے بال پریشان کروں گی. سلیمان کہتے ہیں میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، اتنی اٹھی انسان گزر سکتا تھا. علی کی آواز گونجی سلیمان زہرا کو کہو تیرا بابا رحمت للعالمین تھا، امت کو بد دعا نہ دینا. زہرائے مرضیہ کی بد دعا کے الفاظ سن کر مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. زہرا تیری اپنی قسمت ہے، تو نے دعا کا ارادہ کیا تھا، مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی تھی. ہائے تیری زینب کی اپنی قسمت. کہاں شرابی کا دربار، کہاں بے پردہ بیویاں. کمینہ شراب پی پی کر یہ جملہ کہہ رہا تھا علی کی بڑی بیٹی کہاں ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے کاش میں مر جاتی، تیرے دربار میں نہ آتی. وسيعلم الذين أي منقلب